میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، 3 خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر سے متعلق ہے کہ وہاں پر جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کے احتجاج نے، یعنی احتجاج کے بعد وہ شدت بھی اختیار کی اور پھر تشدد بھی اختیار کر لیا. یعنی یہ پرتشدد واقعات کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں، جو کہ ایک الارمنگ جو ہے وہ اسٹیٹ ہے. اس کے اندر یعنی قیمتی انسانی جانوں کا جب ضیاع ہونا شروع پڑے، چاہے وہ شہریوں کی ہو یا وہ ریاستی اہلکاروں کی، وہ نقصان ہمارا اپنا ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے اس معاملے کو اس ایکسٹریم کے اوپر لے جانا اور جس طریقے سے لے کر جایا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. یہ طریقہ کار مناسب اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر محرومی نہیں ہے. آزاد جموں کشمیر کے اندر وہاں پر لوگوں کو پاکستان سے زیادہ مراد مل رہی ہیں. تو پھر احتجاج کس بات کے اوپر؟ اور جو کہا جاتا ہے جی کہ مہاجروں کی جو نشستیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، تو یہ تو کشمیر تو ایک تھا. یہ کشمیر تو ڈیوائیڈ جو ہے وہ تو بعد میں اس طریقے سے ہو گیا کہ یعنی مقبوضہ کشمیر ہو گیا اور آزاد کشمیر، یہ دونوں ایک کشمیر ہیں. یہ ان کی یعنی بارڈر سے آر پار ان کی رشتہ داریاں ہیں آج بھی، اور یہ ایک فیملیز ہیں جی. اور اس لحاظ سے جو ہجرت کر کے یعنی مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر آئے اور پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر سیٹل ہو گئے ہیں، تو وہ اتنے کشمیری ہیں جتنے یہ آزاد جموں کشمیر والے ہیں. تو ان کی نشستیں جو ہیں وہ ختم کس طرح کی جا سکتی ہیں؟ ہاں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مہاجروں کی نشستیں ہیں وہ حکومت کے بننے میں اور گرنے میں رول پلے کرتی ہیں، تو یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو آزاد کشمیر کی نشستیں بڑھا دیں. مہاجروں کی تو جتنی ہیں وہ رہیں، ادھر بڑھا دیں آپ، تو ہلکے تو چھوٹے کر کے تو یہاں پر نشستیں بڑھ سکتی ہیں. تو یہ چند باتیں ایسی ہیں جو کہ سمجھ سے بالا تر ہیں ان کے مطالبات. اور میرے خیال کے مطابق جو یہ یہاں پر پرتشدد واقعات کرائے گئے ہیں، یہ اس کے پیچھے یقینی طور پر انڈیا ہے. اور انڈیا کیونکہ پاکستان سے مارکا حق میں بری طرح پٹا، تو اس کے بعد اب وہ یہ جو ہے چنگاری پاکستان کے اندر لگا کر یہاں پر حالات کو کشیدہ کرنا چاہ رہا ہے. بلوچستان کے اندر بھی آپ کے علم میں ہے کہ کون ہے جی، را ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ را ہے، کیونکہ فتن الخارج ہو جائیں یا فتن الہندوستان ہو جائیں، ان کی ماں جو ہے وہ را ہے. اور اس طرف اگر آ جائیں تو یہاں پر بھی یعنی اس حد تک تو نہیں، لیکن کسی حد تک یہ لوگ یعنی دبئی سے مختلف جگہوں سے یا کچھ چند لوگوں کے ذریعے یہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت عوام کو ہی ریاست کے مخالف یا اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ لا کھڑا کیا، اور جہاں تک کہ اپنے مہاجر بھائیوں کے خلاف لا کھڑا کیا ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار میرے خیال سے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا. لیکن بہرحال اس وقت جو پرائم منسٹر پاکستان نے ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجا ہے، جس میں جو ہے وہ 7 پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ صاحب بھی اس وقت شریک ہیں، جو مذاکرات اس ٹائم ہو رہے ہیں کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ. تو اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں جی. امن کو ایک موقع دیا جا رہا ہے. ریاست سے یہ طاقتور نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ لوگ ریاست سے طاقتور نہیں ہیں، اور ریاست جو ہے وہ ہمیشہ لحاظ کرتی ہے. اور اس لحاظ سے اگر یہ کیونکہ لحاظ کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقائق کو ٹوسٹ کر کے اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ اس طریقے سے معاملات کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بہرحال اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، یہیں پر اس پر رکتے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے اور دیگر لوگوں نے کیا باتیں کی ہیں وہ آپ سن لیجیے گا. پرائم منسٹر صاحب کی یہ ایڈوائس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے اوپر نیگوشیٹ کیا جائے، اور اس کا کوئی جو ہے وہ ایمیکیبلی حل جو ہے وہ نکالا جائے. تشدد کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں، اس سے کوئی معاملہ سلجھتا نہیں ہے بلکہ الجھتا ہے. تو ہم نے معاملہ کو سلجھانا ہے. ہمارے بھائی ہیں جو بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، اے جے کے لوگ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام ایشوز کو ریزالو کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ ہم ایک اعلیٰ سطحی وفد مظفر آباد جا رہے ہیں تاکہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں اور جو مظاہرین ہیں ان سے بات چیت کریں
اور جو بھی جائز مطالبات ہیں جو اس وقت جن پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے ان پر وہاں کے جو جائز آزاد کشمیر کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرے. لیکن میری اپیل ہوگی وہاں کے عوام سے کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے, جو دنیا کے حالات ہیں, اس وقت بہت سارے ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو پاکستان کے داخلی امن اور استحکام میں خلل ڈال کے اپنا ایجنڈا اٹھانا چاہیں گے. تو لہٰذا آزاد جموں کشمیر کے عوام محب وطن ہیں, ان کے جو جذبات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم کہ جو حکومت کے بس میں ہے جس سے کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جا سکے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب آپ نے یہ باتیں سن لی ہیں جی. آگے بڑھتے ہیں جی کہ سینٹر مشتاق احمد کو جو گلوبل سمت فلوٹیلا ہے اس سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسرائیلی جو ہے وہ فورسز نے ان کو گرفتار کیا. اور یہ پورے خالی وہ گرفتار نہیں ہوئے بلکہ تمام کے تمام لوگ جو اس پر موجود تھے ان تمام کو حراست میں لے لیا گیا ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ غزہ کے جو مظلوم رہائشی ہیں ان کی جو اس وقت جو ایک المیہ کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہیں, جو انتہائی مشکل حالات میں ہیں, ان کے لیے ایک امدادی کھیپ لے کے جا رہے تھے جی. اور اس کی بھی پرمیشن جو ہے وہ اسرائیل کہتا ہے جی کہ میں نہیں دوں گا. اور یہاں تک کہ جہاں سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ تقریباً وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, اسرائیل کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے جارحیت کرتا ہے. تو یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ امن کو موقع نہیں دینا چاہیے. وہ جس طریقے سے میرے خیال کے مطابق جو 20 پوائنٹس ہیں اس کی تمام خامیاں ایک طرف, ہر چیز ایک طرف, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر آپ دیکھتے ہوئے بات کریں تو جو ہمارے غزہ کے مسلمان ہیں ان کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے وہ بھوک میں, پیاس میں, وداؤٹ اینی جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز کے اور ایون الیکٹریسٹی اور پانی کے وہ زندگی گزار رہے ہیں, یہ کہنا آسان ہے, ان حالات کے اندر جینا انتہائی مشکل ہے. تو سینٹر مشتاق صاحب وہاں پر تھے, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک بار پھر یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس کی مذمت بھی کی اور اس پر ایک اپنا ٹویٹ بھی کیا. اب کچھ لوگ اس بات کو ٹوسٹ کرتے ہیں, وہ فرما رہے ہیں جی کہ اب پرائم منسٹر نے اپنے ٹویٹ میں سینٹر مشتاق کا نام نہیں لیا. بھائی ہم اپنے سے زیادہ جو باقی وہاں پر اس کے اندر جو گورے ہیں جی, ہم تو ان کی بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کریں گے کہ ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہو کے امداد جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. میں تو ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا جو اس وقت ان حالات کے اندر جو اپنے ایٹ لیسٹ جو مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد کو پہنچے, یا اپنے جو مسلمان نہیں ہیں وہ انسانیت کے ناطے وہاں پر امداد جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے. تو میں تو ان جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے تو یہ کروڑ لاکھ ارب گنا جو ہے وہ بہتر لوگ ہیں. اور لہٰذا اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل نے ایک بار پھر جب امن کو ایک موقع مل رہا ہے اپنی بدماشی دکھائی ہے. اور یہ بدماشی کو روکنے کا یہی طریقہ ہے جی کہ کیونکہ امریکہ کے جو اپنے پیش کردہ پوائنٹس ہیں اسی کو ہی کلب کر کے ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھا جائے, تاکہ کل امریکہ اگر اس کی وائلیشن کرتا ہے تو امریکہ بھی اسرائیل کا ساتھ کھڑا ہونے کے جو ہے جسٹیفائی نہ کر سکے. تو کم از کم یہ جو سپورٹ ہے اور وہاں پر فوری جنگ بندی ہے یہ تو ممکن ہو سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آخری خبر جو ہے وہ, بلکہ آخری خبر نہیں, سیکنڈ لاسٹ خبر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو تنقید تھی, جو انہوں نے جواب دیا, اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی والے خاصے ناراض ہوئے. قمر زمان کائرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, پھر اس کے بعد کل رات ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی ہے, سر جوڑا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں موجود تھے اور ان کی سربراہی میں یہ مسلم لیگ نواز کی ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. تو اس میں ڈیسائیڈ یہی ہوا ہے جی کہ کسی قسم کی جو بڑی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تنقید نہیں ہوگی, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو ہیں. اس طرح جو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور آئی بلیو کہ مریم نواز بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہے. تو لہٰذا یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر تنقید نہیں کریں گے. اور ہاں وزراء آپس میں اگر کرتے ہیں, نوک جھونک کرتے ہیں تو وہ بے شک جاری رکھیں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بیسکلی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور یہ ابھی ایک نشست ہے کہ نشست دوبارہ ہوگی. جو لوگ یہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید مریم نواز شریف صاحبہ معافی مانگ لیں تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اس بات کا اظہار مریم نواز نے خود کر دیا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے اندر کسی قسم کی مداخلت کسی کی بھی قبول نہیں کرتی جی. وہ اس میں گائیڈنس ضرور لیتی ہیں سینئر سے, لیکن کوئی اگر ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ ڈکٹیشن نہیں لیتی جی. اور اس میں میرے خیال کے مطابق جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں یا فیڈرل منسٹرز ہیں وہ بھی پنجاب کے اندر کسی بھی صورت جو ہے وہ انٹرونشن نہیں کر سکتے, اس میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتے, نہ ہی مریم نواز اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں.
محسن نقوی صاحب نے ایک دفعہ جو IG ہیں ان کو ان کی خدمات شاید FIA کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھی، تو اس کے اوپر بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے رجسٹ کیا تھا اور پھر مریم نواز ہی نے ڈومینیٹ کیا تھا. تو اس بار بھی مریم نواز پیچھے ہٹتی دکھائی نہیں دے رہی. آگے بڑھتے ہیں جی، اور آخری خبر جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جس طرح گنڈا پور میں اور علیمہ خانم کے اندر جو ہے وہ جنگ چھڑ چکی ہے، تو یہ اعلان جنگ ہو چکا ہوا ہے. اب یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. میری کل کوئی پاکستان تحریک انصاف کے چند جو سمجھدار لوگ ہیں، دانش مند لوگ ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، اور وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس معاملے میں آئیں گے ہی نہیں، ہم اس پر کوئی کمنٹ ہی نہیں کریں گے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو اس وقت انہوں نے جو مزاحمت شروع کی ہے وہ مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ علیمہ خانم نے پریکٹیکلی پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور عمران احمد نیازی جو کہ ڈیالہ کے چانسلر ہیں وہ خاصے کمزور ہو چکے ہیں. اب جو ڈیسیجنز ہیں وہ میرے خیال کے مطابق آنے والے دنوں میں شاید وہ لینے کی بھی عمران خان صاحب کی جو اتھارٹی ہے وہ علیمہ خانم استعمال کرنی شروع کر دیں. ویسے وہ بڑی سمجھدار ہیں، وہ پشاور جلسے کے اوپر نہیں گئیں، لیکن جلسے میں سے نعرہ لگوا دیا علی امین گنڈا پور کے خلاف. علی امین نے جا کر جناب بڑا شور مچایا عمران احمد نیازی صاحب سے. بہرحال وہ یہ بھی بتایا کہ جی میں کیبنٹ چینج کرنے لگا ہوں. پھر انہوں نے آج کابینہ اپنی اس میں خاصی شفلنگ بھی کر دی ہے، 2 وزراء سے استعفیٰ پہلے ہی لے چکے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے نا یہ کافی ڈیفیکلٹ ہونے جا رہی ہے جی ود ان PTI لوگوں کے لیے جو نیوٹرل ہیں. اب 2 کیمپس ہیں جی، ان میں سے ایک کیمپ کا انتخاب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کرنا پڑ جائے. ایک کیمپ ہے بشرا بیگم علی امین، اور ایک کیمپ ہے جی علیمہ خانم، جو کہ جن کے ساتھ سیکرٹری جنرل بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ کافی لوگ جو ہیں وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا بھی ان کی گرفت کے اندر ہے. تو جو گالم گلوچ کرتے ہیں، جیسے علی محمد خان صاحب کے اوپر جس طرح تنقید کی گئی کافی زیادہ، بیرسٹر گور صاحب کے اوپر کی گئی، ان تمام کے اوپر جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بناتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا مانسٹر بن چکا ہے جی. لیکن آج کل یہ آپس میں جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو میری تو خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑتے رہیں، یہ اپنی جو ہے نا لڑائی آگے بڑھاتے رہیں. علیمہ خانم جو ہے وہ تقریباً کچھ عرصے بعد ان کو ابھی ویسے نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر ان پر فرد جرم عائد ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کا ایگزیکٹلی وٹنسز آئیں گے اور پھر کراس ایگزامن ہوگا اور تقریباً ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے گا. تو 26 نومبر کے اندر جن کو سزا ہوگی. اور ویسے ایمان حاضر مزاری سے بھی متعلق میں نے کہا ہے، تو وہ بھی ڈیڈ لائن کے اوپر میں ابھی قائم ہوں. لیکن جو علی امین گنڈا پور کی یعنی جی کا جانا ٹھہر گیا تھا، میں نے کہا تھا صبح گیا یا دوپہر گیا، یہ معاملہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ وہ بڑا ٹیکٹفلی بڑی ٹیکنیکل طریقے سے اپنے کیسز کو پرولونگ کر رہے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے جو فارن فنڈنگ کیس تھا الیکشن کمیشن کے اندر اس کو لمبا کیا پاکستان تحریک انصاف نے. بہرحال جی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. جی کا جانا ٹھہرا ہوا ہے، صبح گیا یا شام گیا جی، دوپہر نہیں ہے اب، اور اس میں بھی وقت ہے، اور اس میں کتنا وقت ہے اب میں وقت نہیں دوں گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.